اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، رجب اور شعبان کا مہینہ آنے پر جو مسنون دعا ہے، یہ جو دعا ہے اس کے بارے میں حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تو یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اس دعا کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے. شعبان کا جو مہینہ ہے، 15ویں جو شعبان ہے، شعبان المعظم کا جو مہینہ اور 15ویں شعبان جو ہے، اس شعبان کے مضامین کو اگر ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں: نمبر 1 فضیلت ماہ شعبان، نمبر 2 فضیلت 15ویں شعبان، اور نمبر 3 فضیلت 15ویں شعبان میں شب بیداری، دن میں روزہ اور وظائف اور اعمال اگر ہم کریں. تو ان 3 حصوں میں سے جو پہلا حصہ ہے فضیلت ماہ شعبان المعظم، اس کے بارے میں امام بقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شعب الایمان میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ماہ رجب اور رمضان کے درمیانی مہینہ شعبان سے لوگ غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس ماہ میں بندوں کے اعمال کا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے اور بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں، اور مجھے یہ امر زیادہ پسند ہے کہ میرے اعمال بارگاہ الہی میں اس طرح پیش ہوں کہ میں روزہ دار ہوں. اور ایک اور جگہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے. اسی طریقے سے حضرت ام ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں دریافت کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن کے علاوہ باقی ماندہ پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے. اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے مہینوں کے بنسبت شعبان کے روزے بہت محبوب تھے، اور حالانکہ ماہ رمضان تک روزے رکھتے تھے. اور یہ روایتیں یہ جو روایتیں ہیں یہ روایتیں ابو داؤد شریف کی ہے. اور ایک اور جگہ پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ماہ پہ در پہ روزہ رکھتے ہوئے صرف شعبان اور رمضان میں ہی دیکھا ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ملتی ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دوسرے مہینوں کے بنسبت
ماہ شعبان میں زیادہ روزہ رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، یہ کیا بات ہے؟ ارشاد ہوا یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ عام طور پر غفلت برتتے ہیں۔ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال بارگاہ الہی میں براہ راست پیش ہوتے ہیں۔ ان امور کے پیش نظر میری خواہش ہے کہ میرے اعمال بارگاہ الہی میں اس صورت میں پیش ہوں کہ میں روزے دار رہوں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مرنے والوں کی ناموں کی فہرست 15ویں شعبان کی رات کو تیار کی جاتی ہے۔ ایک مشہور تابعی بزرگ ہیں عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں ملک الموت کو ایک فہرست دے کر اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ جن لوگوں کے نام اس میں لکھے ہیں ان کی روح اس سال وقت مقررہ پر قبض کرنا ہے۔ شعبان کی 15ویں شب کے وقت لوگوں کے حالات متفرق ہوتے ہیں۔ کوئی فرش فروشی کرتا ہے، کوئی باغوں کے درخت لگانے کی فکر میں ہوتا ہے، کوئی مکانات تعمیر کرواتا ہے، کوئی دنیا کے کن کاموں میں مصروف عمل ہوتا ہے، کوئی اپنی کھیتی باڑی کے بارے میں سوچتا ہے، کوئی اپنی دکان، اپنی تجارت، اپنی زراعت کے بارے میں سوچتا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ ان کی موت کا دن تاریخ لکھتا ہے۔ دیمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی دنیاوی زندگی منقطع کرنے کا وقت اور دن لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ ان کے مرنے والوں میں سے فلاں فلاں شخص کی فلاں وقت شادی ہوگی اور فلاں وقت یہ مرنے والا بچہ پیدا ہوگا۔ احادیث کی روشنی میں خصوصیت کے ساتھ 15ویں شعبان کی فضیلت حکم الہی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ دیا جاتا ہے، کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ 15ویں شعبان کی رات میں سال کے تمام کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ زندہ رہنے والے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، کھانے والے، پینے والے وغیرہ سب کے نام کی فہرست تیار کی جاتی ہے۔ اور نمبر 2 کے عنوان پر کہ 15ویں شعبان کی فضیلت کیا ہے، ان کی فضیلت کا علم بھی ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ جس طرح کہ احادیث کے اندر فرمایا، ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان تحریر کیا کہ 15ویں شعبان کو شب بیداری کرو اور دوسرے دن روزہ رکھو، کیونکہ اس شب میں اللہ تعالی مغرب کے وقت اللہ تعالیٰ مغرب کے وقت ہی سے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا تاکہ اسے خوب روزی دوں، ہے کوئی مصیبت کا مارا اپنی عاقبت کا خواہاں تاکہ اسے عاقبت دے دوں۔ اور اسی طرح طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے دریافت کرتے رہتے ہیں۔ اسی عنوان کے منسلک شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر شب اللہ تعالی آسمان دنیا پر آتے ہیں اور ان کا یہ نزول رات کے آخری تیسرے حصے میں ہوتا ہے، لیکن 15ویں شعبان کی شب میں اللہ تبارک و تعالی کا نزول رات کے آخری حصے میں منحصر نہیں، بلکہ
شام جب ہوتی ہے مغرب ہی کے وقت سے صبح فجر ہونے تک آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اسی وجہ سے 15 شعبان کی شب کی یہ فضیلت اور برتری ہے۔ ابن ماجہ میں ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی مرقوم ہے، کوئی رات شب قدر کے بعد 15 شعبان کی شب سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ اس رات میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور تمام بندوں کی مغفرت کرتے ہیں، بشرطے کہ دعا کرنے والا مشرک نہ ہو، کینہ پرور نہ ہو، قاطع رحم اور بدسلوک نہ ہو۔ اسی مضمون کو اگر آگے لے کر چلتے ہیں ہم، تو اس مضمون کے مطابق علامہ دینوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسالک میں لکھا ہے کہ 15 شعبان کی شب میں اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتہ ملک الموت کو بتا دیتے ہیں کہ اس سال میں ان لوگوں کی روح قبض کرنا ہے، اور امام بیقی رحمۃ اللہ علیہ نے راشد بن سعد سے مرسلاً روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں، ایک بقرہ عید کی رات، دوسری عید الفطر کی رات، تیسری 15 شعبان کی رات جس میں مدت حیات اور رزق اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور چوتھی عرفہ کی رات۔ ان 4 راتوں میں شام سے صبح تک اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پیارے نبی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے پاس آ کر کہا، یہ شعبان کی 15 شب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو جن کی تعداد قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ترمذی، ابن ماجہ، بیقی، ابن ابی شیبہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 15 شب میں میرے گھر میں تھے، لیکن آدھی رات کے وقت میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، اور میرے دل میں دوسری عورتوں والی بات آئی، چنانچہ میں چادر اوڑھ کر دوسری ازواج کے گھروں میں گئی، لیکن وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں اپنا سر مبارک آسمان کی جانب بلند کیے ہوئے دعا کرتے دیکھا۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تم کو یہ خوف ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر کوئی ظلم کرے گا؟ میں نے عرض کیا، مجھے یہ خوف و ہراس تو ہرگز نہیں، البتہ گمان ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس گئے ہیں۔ اس نوبت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15 شعبان کی شب میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور امام بیقی اور مؤلف جامع الاصول نے رزین کا یہ قول مزید نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ مستحق دوزخ ہیں ان کے گناہ بھی اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے ہیں۔ اور کعب کی روایت ہے کہ شعبان کی 15 شب اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو جنت میں بھیج کر کھلواتے ہیں، پوری جنت سجا دی جائے، کیونکہ آج کی رات آسمانی ستاروں، دنیا کے شب و روز، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت کروں گا۔ اور تیسرا حصہ رمضان کی 15 شب میں شب بیداری کرنا، روزہ رکھنا اور دعائیں کرنا، دعائیں پڑھنا اور دعائیں مانگنا، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنی عاجزی، بے کسی کا اظہار، معافی ضمیر کرنا،
اس کے بارے میں فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15 شعبان کی شب بیداری اور دن کا روزہ رکھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ 15 شب کی رات میں گھر میں موجود نہ پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع کے قبرستان میں مشغول دعا دیکھا۔ اس پر ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم کرے گا؟ واقعہ یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا، آج شعبان کی 15 شب ہے جس میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور مشرک، کینہ پرور، قاطع رحم، بدسلوک، غرور سے زمین پر لباس گھسیٹ کر چلنے والے، والدین کے نافرمان، شراب خوری کرنے والے کی طرف اس شب میں نظر کرم نہیں فرماتے۔ پھر ارشاد فرمایا، اے عائشہ، شب بیداری کی اجازت ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور عبادت کرنے لگے، اور نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا لمبا سجدہ کیا، اور اس سجدے میں یہ دعا کرتے ہوئے سنا گیا، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اس دعا کا ترجمہ مفہوم اس طرح ہے، اے اللہ، میں تیرے عفو و کرم کی طلب کے لیے تیرے مواخذہ کرنے سے پناہ مانگتا ہوں، میں تیری رضامندی کے لیے تیری ناخوشی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، تیرے جلال اور جمال کی قسم، میں تیری ہی پناہ کا خواستگار ہوں، اور مجھ ہی سے ویسی تعریف ناممکن ہے جیسی تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ صبح کو میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دعاؤں کا تذکرہ کیا تو ارشاد فرمایا، یہ دعائیں یاد کر لو اور دوسروں کو بھی ان کی تعلیم دو، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے یہ دعائیں سکھائیں اور کہا سجدے میں یہ دعائیں پڑھی جائیں۔ حضرت شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام جب آسمان سے زمین پر اترے، پھر خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کیا اور مقام ابراہیم کے عقبی حصے میں 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر یہ دعا پڑھی، اللہم انکا تعلم سریرتی وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطنی سؤلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنبی اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی مارضا بما قسمت لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ وحی بھیجی کہ تمہاری توبہ قبول، تمہارے گناہ معاف، اور جو بھی اس دعا سے یاد کرے گا اس کے گناہ معاف کر دوں گا، اس کی ضرورتوں کو پورا کر دوں گا، شیطان سے اس کو دور رکھوں گا، ہر 4 جانب سے رزق کے اسباب تجارت کے متوجہ کر دوں گا، دنیا اس کے پاس مجبور ہو کر آئے گی اگرچہ وہ اس کو نہ چاہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شب برات میں کیا ہوتا ہے؟ سوال،
شب برات کے بارے میں حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اس سال میں جتنے پیدا ہونے والے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں، سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے اس سال مرنے والے ہیں وہ سب بھی اس رات میں لکھ لیے جاتے ہیں، اور اس سال میں سب بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے۔ نصف شعبان کے روزے کا جو بہترین جو طریقہ ہے وہ ہمارے اسلاف اکابرین نے کچھ اس طرح فرمایا ہے کہ جیسا کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کا روزہ رکھنے کی میرے خیال میں بہتر صورت یہ ہے کہ اس مہینے میں صرف 15 تاریخ کا ایک روزہ رکھنے کے بجائے 13، 14 اور 15 تاریخ ان تینوں تاریخوں میں روزے رکھے جائیں۔ ان 3 تاریخوں میں روزے کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے اور یہ ایام بیس کے روزے کہلاتے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہو، حضر ہو، ان دنوں میں ایام بیس کے روزے کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو اس صورت میں ایک تو ایام بیس کے روزوں کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ 15 شعبان کی روزے کی فضیلت بھی انسان کو حاصل ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانان عالم کو شعبان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے کے اندر عبادات کی تیاری، تلاوت کی تیاری، تسبیحات کی تیاری، اور اپنے معاملات اور اپنے کاروبار، ان تمام امور کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ رمضان کے اندر انسان کو پریشانی لاحق نہ ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہمارے لیے اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے دارین میں ترقیات اور کامل ذریعہ کے طور پر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن